ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ محترم عزت مند سننے والوں، یہ آپ کے سامنے اللہ کی لاریب کتاب قرآن مجید سے سورۃ نساء کی 2 آیات تلاوت کی ہیں، 51 اور 52 نمبر۔ اہل ایمان کا اجتماع جہاں کہیں دیکھنے کو میسر آتا ہے تو دل کے اندر ایک عجیب سی مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ ایمان خالص کا دعوے دار گروہ جب بھی کہیں دیکھنے کو ملتا ہے آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ کچھ اسی طرح کی کیفیت آج میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ وہ لوگ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے ہمیں جو ایمان دیا اور جس نعمت سے ہمیں نوازا، اس کا شکر بجا لائیں اور یہ اس کا حق ادا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی نعمت سے اللہ نے نوازا، جبکہ اس دنیا میں ہمارے معاشرے میں بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، مدرسوں سے ان کا بڑا پرانا تعلق موجود ہے، قرآن کے وہ بڑے اچھے حافظ ہیں، بڑے قاری ہیں، احادیث کو یاد رکھنے والے، اصول احادیث پر بات کرنے والے بڑے لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن سب علم تو ان کے پاس ہے، نعمت ایمان نہیں۔ سب چیزیں ان کے پاس ہیں، لیکن آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت ایمان دے دی۔ یہ بہت بڑی نعمت بڑے بڑے عالموں کو اللہ نے نہ دی، بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے نہ دی، لیکن آپ کو اللہ نے اس نعمت کے لیے پسند کر لیا، اس ایمان کے لیے آپ کو چن لیا، اور یہ اللہ کا وعدہ اہل ایمان کے ساتھ انشاءاللہ پورا ہونے والا ہے۔ یہ جو وعدہ استخلاف اللہ نے کیا، فرمایا وَلَا تَهِينُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دیکھو، غم نہ کرنا، خوف نہ کھانا، کسی طریقے کی ایسی پریشانی اپنے ذمے لاحق نہ کر لینا۔ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، سرفرازی اور کامرانی تمہارے قدم چومے گی، اس لیے کہ دعویٰ تم نے ایمان خالص کا کیا،
سرفرازی اور کامرانی تمہارا مقدر بن کے رہے گی، اس کا وعدہ اللہ نے کیا۔ فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہوئے، یہ دعوے میں اگر کھرے نکلے، اس دعوے ایمان کے اندر اگر سچے نکلے، یقیناً اللہ کا وعدہ آپ کے ساتھ پورا ہو کر رہے گا، وعدہ استخلاف بھی پورا ہوگا اور وعدہ جنت بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے دعویٰ ایمان ہے، اور وہ ایمان خالص کا دعویٰ ہے۔ اگر یہ ایمان کے ساتھ مخلص پائے گئے تو یہ وعدے اللہ کے پورے ہوں گے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، اور یہ میرا حسن ظن ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، اس کو سمجھ کے پڑھتے ہوں گے، جب اس آیت پہ پہنچتے ہوں گے اولئک ھم الوارثون، کہ یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، یہ فردوس کے مالک ہیں۔ اس آیت کے مصداق عصر حاضر میں آپ کا ہی گروہ ہے۔ آپ کے ذہن میں وہی جماعت آ رہی ہے جس جماعت میں آپ داخل ہوئے ہیں، کہ یہی ایک گروہ ہے۔ دھرتی کے اوپر حق والے دو گروہ نہیں ہو سکتے، ایک گروہ حق والا ہے، اور میرا یہ دعویٰ ہے اور آپ کا یہ دعویٰ ہے، یہی وہ جماعت ہے، اس میں ہم شک نہیں کرتے ہیں کہ یہی جنت والی جماعت ہے۔ اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا، صرف اتنا نہیں، فرمایا ہم فیہا خالدون، 2-4 گھنٹوں کے لیے، 2-4 سالوں کے لیے، 2 صدیوں کے لیے جنت میں نہیں جاؤ گے، ہمیشہ اس میں رہو گے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ اس کے حقدار ہیں۔ اس آیت کے مصداق عصر حاضر میں آپ کا ہی گروہ ہے، اور یہ کہ جب آپ پڑھتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، کہ یہی سچے اور پکے مومن ہیں، اس آیت کے مصداق وہی ہیں جو اس جماعت کے ساتھ منسلک ہیں۔ آپ یہ گمان رکھتے ہیں اور یہ آپ کا ذوم ہے، اس بنیاد پر کہ دعویٰ ایمان اور وہ خالص ایمان کا دعویٰ آپ نے کیا، اس لیے کہ اس آیات کے اندر یہ جو اللہ نے فرمایا سچے پکے مومن ہیں وہ آپ ہیں، یہی جماعتیں۔ فرمایا لہم درجات عند ربہم، اللہ کے پاس بڑے درجے ہیں۔ یہ آیت آپ کے لیے آئی ہے۔ اس آیت کے مصداق عصر حاضر میں آپ کا ہی گروہ ہے، اور فرمایا کہ رزق کریم، مغفرت بھی ہے، رزق کریم بھی اللہ دے گا، وعدہ استخلاف بھی دے گا، جنت بھی دے گا، لا زوال نعمتیں بھی آپ کو دے گا، اسی ایمان کے دعوے کی بنیاد پہ، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی سچے نکلے۔ دیکھیں، ایمان والوں کی جماعت میسر آ جانا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن اس پر استقامت یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے کہ ایمان بچاتے بچاتے اس دنیا سے چلے گئے، ایمان کے ساتھ کوئی چوٹ نہ آنے دی، کوئی آنچ اس کو نہ آنے دی، ایمان گھائل نہیں ہوا، اس دنیا سے چلے گئے، پھر ان آیات کے مصداق ہیں۔ لیکن جہاں یہ حقیقت ہے، یہ اللہ کے وعدے ہیں اور بڑے سچے اور کھرے اور واضح وعدے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ اسی دنیا کے اوپر، اسی دھرتی کے اوپر یہ اپنے وعدے پچھلی قوموں سے پورے کر چکا ہے۔ وعدہ استخلاف بھی ان کے ساتھ پورا ہوا، اور وعدہ جنت کی بھی بشارتیں اس قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ یہ وعدے اللہ نے کیے تھے اور ان کے ساتھ پورے کیے۔ اتنا جو حال بھرا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سارے اہل ایمان اور یہ سارے وہ لوگ جنہوں نے دعویٰ ایمان کیا اور خالص جماعت کو اپنا لیا، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے وہ لوگ اس اجتماعیت کے ساتھ منسلک ہیں جس نے قرآن اور حدیث کے ساتھ وفا کی ہے، جس نے اللہ کے رسول کے فرامین کو اسی طرح اپنانے کی کوشش کی ہے جس طرح صحابہ کرام نے اپنایا تھا، اسی طریقے پہ چلنے کی کوشش ہے۔ صحابہ کرام کو اپنا نمونہ بنایا تھا،
اسی طریقے سے اب یہ بھی اس جماعت کو لے کر اسی طرح چل رہے ہیں، تو لہٰذا میں ان کا ساتھ دیتا ہوں۔ لوگ جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں اور اسی طرح یہ مجمع اس ایک ایک دو دو کر کے لوگ جماعت میں شامل ہو گئے۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ میں سے کسی کو ہو گئے 10 سال جماعت کے اندر، کسی کو 15 سال ہو گئے، کسی کو 20 سال ہو گئے، کسی کو 25 سال 50 سال ہو گئے۔ یہ عین حقیقت ہے کہ 50 سال سے دعویٰ ایمان ہے، دعویٰ ایمان ہے 50 سال سے، دعویٰ ایمان ہے 20 سال سے، دعویٰ ایمان ہے 25 سال سے، اور یہ بھی عین تلخ وقت اور حقیقت یہی ہے کہ آج جس کا دعویٰ 50 سال سے ایمان کا ہے، جس کا دعویٰ 20 سال سے ایمان کا ہے، جس کا دعویٰ یہ ہے وہ ٹھوک بجا کے کہتا ہے میں اس جماعت کے اندر اتنا پرانا ہوں، مجھے 40 سال ہو گئے، لیکن ضرورت پیش آئی اس بات کی کہ اس کو بتایا جائے کہ جس جماعت سے آپ کا تعلق وابستہ 40 سال کا عرصہ ہو گیا، اس جماعت کا موقف کیا ہے۔ یہ اب ضرورت ہمیں محسوس ہو رہی ہے، اس کو بتائیں اس کی جماعت کا موقف کیا ہے۔ جس جماعت کے ساتھ یہ جڑا ہے اس کو 20 سال ہو گئے، ضرورت آ رہی ہے اس چیز کی کہ اس کو طاغوت کی تشریح بیان کریں، اس کو بتائیں کہ طاغوت کیا ہوتا ہے، اس کو بتائیں کہ اب معاملہ طاغوت کی سنگینی کا کیا ہے۔ دیکھیں جماعت کے ساتھ 20 سال ہونا، 25 سال ہونا اور 50 سال تک ہو جانا، اور پھر اس بات کی ضرورت محسوس کرنا کہ انہی لوگوں کو بیان کیا جائے کہ دیکھو اصل اولیاء اللہ کون ہیں، ان کو بیان کیا جائے جو 50 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، انہیں بتایا جائے اولیاء اللہ کے دشمن کون ہیں۔ یہ ضرورت آ گئی اس مسئلے کی۔ اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہمیں محسوس ہو رہی ہے اشد ضرورت کہ بتایا جائے، دلائل دیے جائیں، ان کو بتایا جائے کہ دیکھیں اس مسئلے کے اندر آپ جس جماعت سے وابستگی کا اعلان کر رہے ہیں اور سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں 40 سال ہو گئے، جماعت کا موقف نہیں پتا۔ دیکھیں وہ آیات دکھانی پڑ رہی ہیں، وہ آیات اس مجمع میں کھول کے بیان کرنی پڑ رہی ہیں، جن آیات کو دیکھ کر اور پڑھ کر ایک شخص ہماری جماعت میں داخل ہوتا ہے۔ یہ وہ آیات آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی جس کو پہلے دن سے دیکھا جاتا ہے، پہلے دن سے اس کو پڑھا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے اس آیات میں ان صورتوں میں ان مسائل پر بات اللہ نے کی ہے، تو پھر ایک شخص ہماری جماعت اختیار کرتا ہے۔ جسے 50 سال ہو گئے اسے ضرورت پیش آ رہی ہے کہ ہم اس کو بتائیں کہ کیا موقف ہے جماعت کا۔ یہ ایک قابل افسوس مقام ہے جس سے ابھی ہمیں واسطہ پیش آ رہا ہے۔ دیکھیں اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اور وہ یقیناً ہوگا، ان کنتم مومنین، اگر واقعی مومن ثابت ہو گئے، اللہ دے گا اس وعدے کو پورے زمین کے اندر لوگوں کے سامنے لے کر آئے گا۔ تھوڑے لوگ ہوں گے انہیں بھی سامنے لے کر آئے گا۔ دیکھیں طاغوت کسے کہتے ہیں، اس مسئلے کے اوپر بے شمار تقاریر ہماری ہوتی رہتی ہیں، بار بار آیات قرآن سے پڑھائی جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں، یاد بھی کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دیکھیں قرآن میں مسئلہ طاغوت کہاں کہاں بیان ہوا ہے۔ پھر میں دوبارہ ایک بات اپنی دہراتا ہوں، 50 سال 40 سال کے وقفے والے شخص کو یہ بیان میں کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہی طاغوت کا مسئلہ ایمان کا ضامن بنتا ہے۔ اگر واقعی طاغوت کا رد کیا پھر ایمان کی ضمانت ملتی ہے، پھر ایمان قابل قبول ہوتا ہے۔ اور میں ایک ادنا سا طالب علم آپ کے سامنے، اور آپ ماشاءاللہ بزرگ ہیں اور اس مسئلے کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں، ایک ذہن نشین اس کو کر لیں، یاد دہانی کر لیں۔ بالکل اختصار کے ساتھ میں مسئلوں کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت انتہائی قلیل ہے۔
یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے طاغوت کا کفر کیا اللہ پہ ایمان لایا مضبوط سہارا تھاما کبھی ٹوٹنے والا نہیں، ایسا سہارا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ طاغوت ہوتا کیا ہے؟ آسان سی مثال آپ لے لیں، یہ بھی اس سے پہلی تقریر میں فرعون کا ذکر ہو رہا تھا، اس کے ماننے والوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس معاشرے میں اگر ایک شخص یہ دعویٰ کرے آنا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، ایک شخص دعویٰ کرتا ہے، اس کے اوپر تو لگ گیا فتویٰ، اس کو تو لٹکا دیا جائے گا پھانسی پہ، لوگوں کے ہاتھوں وہ مارا جائے گا۔ لیکن جو شخص یہ کہے کہ یہ صحیح دعویٰ کر رہا ہے، کیوں جی اس کا مقام کیا ہوگا؟ یہ کہے کہ اس نے صحیح دعویٰ کیا ہے کہ میں اعلیٰ رب ہوں، اس کا کیا مقام ہوگا؟ اس نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں رب ہوں، یہ کہتا ہے جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا صحیح کہہ رہا ہے، اس کا حامی ہے، اس کا مددگار ہے۔ اس مسئلے کو سمجھ لیں، مسئلہ سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے حامی، ان کے مددگار، ان کے سہولت کار، ان کے اعلیٰ کار، فرمایا یہ طاغوت ہیں۔ کفر نہیں کیا اس نے ربوبیت کا دعویٰ نہیں کیا، یہ نہیں کہتا کہ میں اعلیٰ رب ہوں، یہ اس کا سہولت کار ہے جس نے یہ دعویٰ کیا۔ آل فرعون کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ آل فرعون کی سہولت کار ہے، اس کی حامی ہے، اس کی مددگار ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اولیاءہم الطاغوت، یہ پوری آل فرعون یہ طاغوت ہے، اس لیے کہ یہ کافروں کا حامی طاغوت ہے، کافروں کا حمایت کرنے والا طاغوت ہے۔ تھوڑا سا ذہن کو ہلکا کریں، مسئلہ سمجھیں۔ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی، دوسرے نے دعویٰ نہیں کیا اس کا حامی ہے، اس کا دوست ہے، اس کا مددگار ہے، اس کا سہولت کار ہے۔ فرمایا کہ یہ سہولت کار طاغوت ہے، وہ بہت بڑا طاغوت ہے، یہ طاغوت ہے۔ اس مسئلے کو سمجھایا، فرمایا جس نے حامی کا بھی کفر کر دیا اس کا تو کفر کرنا ہی کرنا تھا، جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا اس کا تو کفر کرنا ہی کرنا تھا۔ جس نے کفر کیا اس حامی کا، اور تو کیوں حمایت اس کی کرتا ہے، اور تو کیوں اس کا حامی بنتا ہے، اس کا مددگار بنتا ہے، اس کا سہولت کار بنتا ہے؟ فرمایا جس ایمان والے نے حامی کا کفر کیا اس نے مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ مسئلہ سمجھنا آسان ہو گیا، بات ہماری سمجھ میں آ گئی۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ سرکش کو، باغی کو، حدوں سے نکلنے والے کو۔ وہ حد سے نکلا، اس نے کفر کیا اور کہا کہ انا ربکم الاعلی، یہ طاغوت ہو گیا، حد سے نکل گیا۔ اس کو منع کیا تھا کہ ظالموں کا حامی نہیں بننا، یہ حامی بنا، یہ بھی حد سے نکلا، یہ بھی طاغوت ہو گیا۔ فرمایا جس نے حامی کا بھی کفر کر دیا اس نے مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ دیکھیں یہ صرف اتنا بیان کر کے اللہ نے نہیں چھوڑ دیا، پھر احسان پہ احسان یہ کیا، کردار طاغوت لے آیا سامنے۔ اللہ کردار طاغوت سامنے لے کر آیا۔ طاغوت کا کردار کیا ہے؟ فرمایا یخرجونہم من النور الی الظلمات، دیکھو یہ روشنی سے نکالتے ہیں، اندھیروں کی جانب لے جاتے ہیں، ہدایت ان سے چھین لیتے ہیں، گمراہی ان کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، قرآن اور حدیث ان سے لے لیتے ہیں، اپنے فتاوے ان کو تھما دیتے ہیں، قرآن اور حدیث لے لیتے ہیں، صحابہ کا طریقہ ان سے لے لیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اپنی کتابیں دے دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ روشنی سے ان کو نکالا، اندھیروں میں ان کو دھکیل دیا۔ یہ کردار طاغوت ہے۔ آج ہم جب سمجھے ہی نہیں طاغوت کو، ہم نے دیکھا ہی نہیں طاغوت کی تشریحات کو، جب ہم نے دیکھا ہی نہیں طاغوت کے معاملے کو، تو پھر کیا ہوا؟ ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ طارق جمیل اتنا اچھا مقرر ہے، کتنی اچھی اچھی باتیں بیان کرتا ہے۔ یہ طارق جمیل حوروں کی صفات بھی بیان کرتا ہے، اور وہ حوروں کی صفات جو اس نے خواب میں دیکھی ہیں،
دیکھیں نا لوگ کتنی آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں اور جنت کی طلب بھی وہ کرتے ہیں، پھر اس بات کا فیصلہ کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا۔ یہ طارق مسعود دیکھیں نا کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں، کتنے اچھے اچھے عنوانات بیان کرتے ہیں، کتنی اچھی اچھی تقریریں کرتے ہیں، اور پھر انجینئر محمد علی مرزا دیکھیں نا سبھی کو تو جوڑ رہے ہیں نا، وہ سبھی کو تو خوش رکھا ہوا انہوں نے، کوئی ان سے کیوں لڑتا ہے؟ ہاں یہ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو مسلم کہلاتا ہوں، میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، میں کون ہوں، میرا کسی سے، دیکھیں نا یہ دعوت بھی دے رہے ہیں، کتنی اچھی دعوت ہے۔ تھوڑا سا اس مسئلے کو سمجھیں کہ ہم میں فرق کرنے والی جو کسوٹی ہے وہ اللہ نے لے لی ہے، فرق کرنے والی کسوٹی نہیں ہے ہمارے پاس، اور یہ فرق کرنے والی کسوٹی اللہ دیتا ہے کس کو؟ سورۃ انفال اٹھائیے، 29 نمبر اٹھائیے، فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اسے حق اور باطل میں فرق کرنے کی کسوٹی دے دے گا۔ دیکھیں نا یہ کتنا اچھا موضوع بیان کر، یہ الیاس قادری کتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، یہ سارے مدنی پھول بیان کرتے ہیں، ان میں غلط کیا ہے؟ کتنی اچھی باتیں بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بیان کرتے ہیں، کتنی ساری رسول اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھیں نا ایک الیاس گھمن ہے، وہ مناظر اسلام ہے، دین کا کام کر رہے ہیں، مناظر اسلام ہے نا، فرق کی کسوٹی ہاتھ سے چلی گئی۔ اس کا ایک الزامی سوال ہوتا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ کروں گا، آپ سوچئے اس کے اوپر کہ عطا اللہ بندیالوی ہے نا، دیکھیں اس کو کیا کرتا ہے، معاملات کتنی تیز سے اٹھاتا ہے، بلندی پر لے جاتا ہے۔ یہ کب آتا ہے سوال؟ جب کسوٹی ہاتھ سے چلی گئی، کسی بات کا کوئی رنگ نظر نہیں آ رہا، سب کالا ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے، اس کو کیوں غلط کہ یہ کون سا کفر کرتا ہے جی، یہ کون سا شرک کرتا ہے جی؟ شہنشاہ نقوی آپ دیکھیں ساری دلیلیں تو قرآن سے بیان کر رہا ہے، یا علی مدد پکارنا بھی قرآن سے ثابت کر رہا ہے، ماتم کرنا بھی ثابت قرآن سے کر رہا ہے، شیعہ کہلوانا چاہیے یہ بھی قرآن سے ثابت کر رہا ہے۔ یہ کون سی غلط بات کر رہا ہے؟ یہ تو وہی قرآن پیش کر رہے ہیں نا جو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ حق اور باطل میں فرق کی جو کسوٹی تھی وہ ہاتھ سے جب چلی گئی تو اندھیرے میں جب چلا جائے بندہ اسے کوئی رنگ نظر نہیں آتا، اندھیرے کے اندر بڑے سے بڑا ہاتھی بھی وہ نظر نہیں آتا، روشنی ہوگی چھوٹی سی چونٹی بھی نظر آئے گی۔ یہی تو اللہ نے کردار طاغوت ان کے اوپر چھا گیا، روشنی سے نکالا اندھیروں میں دھکیلا، فرق ختم، روشنی سے نکالا اندھیروں میں جو دھکیلا، پہچان ہی نہ رہی کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ پھر دعویٰ کیا ایمان کا، گئے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، وہاں دیکھا جبہ، وہاں دیکھا ماحول، اللہ کی مسجد دیکھی، خانہ کعبہ دیکھا، دل جو نرم پڑا، امام کعبہ کے پیچھے نماز ہو رہی ہے۔ جی یہ کون سا شرک کرتا ہے؟ یہ کب آتا ہے سوال؟ جب کسوٹی ہاتھ سے چلی گئی، کسی بات کا کوئی رنگ نظر نہیں آ رہا، سب کالا ہے۔ اندھیرے میں کیا نظر آئے گا؟ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا ہے، روشنی میں اصل حقیقتیں پتہ چلتی ہیں، اور کردار طاغوت چھا گیا۔ جب یہ سوال آیا نا اس میں کیا شرک ہے تو پتہ چلا کہ کردار طاغوت ان کے اوپر غالب آ گیا، اس نے روشنی سے نکالا اندھیروں میں دھکیل دیا۔ اب اس کو فرق کی پہچان ہی نہیں ہو رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ اب یہ سارے لوگ، ایک الزامی سوال آپ ذہن میں رکھ لیں، دیکھیں اگر طارق جمیل بھی صحیح ہے، طارق مسعود بھی صحیح ہے، مرزا انجینئر وہ بھی صحیح ہے، الیاس قادری وہ بھی صحیح ہے، الیاس گھمن ہے وہ بھی صحیح ہے، سبتین شاہ نقوی ہے وہ بھی صحیح ہے، اور پھر آپ دیکھیں علامہ عطا اللہ بندیالوی ہیں وہ بھی صحیح ہے، شہنشاہ نقوی میں ہمیں کچھ غلط نظر، امام کعبہ میں کیا خرابی ہے؟ یہ جب ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر یہ سارے صحیح ہیں،
اگر یہ سارے صحیح ہیں تو انہوں نے اپنے مدرسے الگ الگ کیوں بنائے ہیں؟ ان کی مسجدیں الگ الگ کیوں ہیں؟ یہ ایک جٹ کا بھی سوال ہوگا، ایک جٹ بندہ بھی جب یہ سوچے گا، جب یہ سارے فرقے والے، یہ ساری مسجدوں والے صحیح ہیں، انہوں نے مسجد الگ کیوں بنائی؟ کیوں بریلوی کا مولوی اہل حدیثوں کے سامنے بات نہیں کرتا، ان کی مدرسے میں، ان کی مسجد میں جا کے خطاب نہیں کرتا؟ اہل حدیثوں کا مولوی کیوں شیعوں کے پاس نہیں جاتا؟ شیعوں کا مولوی کیوں نہیں دیوبندیوں کے پاس آتا؟ سارے صحیح ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں، تو کیوں انہوں نے مسجد الگ الگ کی، اپنے امیر الگ الگ بنائے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا تھا اپنے مدرسے الگ بنانے کی، اپنی مسجدیں الگ بنانے کی؟ تو اس سوال کا جو جواب اگر آپ کے ذہن میں نہ آئے تو سمجھ لیجئے کہ یہ سارے لوگ اپنے عقیدوں کی بنیاد پر الگ ہوئے ہیں۔ انہوں نے عقیدے الگ بنائے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے فرق کرتے گئے ہیں۔ کوئی تو اتنے زیادہ نیچے گرے ہیں کہ انہوں نے فروعی معاملات کے اوپر اپنی مسجدیں بھی اور اپنے مدرسے بھی الگ بنا لی۔ یہ سوال ہوگا ایک عام شخص کا، وہ یہ کہے گا پھر اگر ایک ہیں تو ایک ہوتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر ایک ہیں تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں کیوں نہیں ہیں؟ فتاوے کیوں لکھے ہیں ایک دوسرے کے خلاف؟ کیوں فتوے دیے ہیں اس کے اندر؟ تو یہ ایک عام سوال۔ لیکن جب مسجد بن رہی ہوتی ہے نا، ابھی اس پہ کوئی رنگ نہیں ہوا، ابھی تو بلاک پہ بلاک رکھا جا رہا ہے، مسجد بن رہی ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے لوگوں اللہ کا گھر بن رہا ہے، اس میں چندہ دیتے جائیں، جنت میں گھر بناتے جائیں۔ ایک عام اعلان ہے، ہر کوئی سنتا ہے اس مسجد کے پاس سے جب گزرتا ہے۔ لیکن جب یہ مسجد بن جاتی ہے پھر یہ اللہ کا گھر نہیں رہتا، پھر کیا بن جاتا ہے؟ پھر یہ مسلک اہل حدیث ہو جاتا ہے، پھر وہ نہیں ہے لوگوں اللہ کا گھر ہے، پھر یہ اس کے اوپر نام چپکا دیا یہ مسلک اہل، اس میں مسلک بیان ہوگا، وہ اللہ کی تعلیم بیان نہیں ہوگی، اس میں مسلک بیان ہوگا، اس میں وہی علامہ ہوگا، اس میں وہی مفتی ہوگا جس نے 8 سال اس مدرسے سے لگائے ہیں۔ دیوبندی مدرسے سے 8 سال 12 سال پڑھنے والا اہل حدیث کے مدرسے میں بیان کرے، سند دیوبندیوں والی شو کرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دیا اور حق اور باطل کی کسوٹی طاغوت نے چھین لی۔ کب؟ جب اندھیروں میں دھکیلا، ہدایت اور کتاب ہدایت اس سے لے لی۔ قرآن نہیں پڑھنا، 25 علوم ہوں گے، 50 علوم ہوں گے، پھر سمجھ آئے گا۔ فتاوے نہیں پڑھنے، حدیث اوپر ہے، قرآن نیچے ہے، پہلے مسئلہ دیکھیں گے حدیث سے، پھر آئیں گے قرآن کی جانب۔ یہ ان کا قول ہے جو خود کو اہل حدیث کہلواتے ہیں، کہتے ہیں مسئلہ پہلے حدیث سے دیکھا جائے گا پھر قرآن پہ لایا جائے۔ فرعون نے دعویٰ کیا، اس کے جو حامی تھے، اللہ نے فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ آل فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ نہیں کیا، سہولت کار تھے، اس کے حامی تھے، اس کے مددگار تھے، اس کی ہاں میں ہاں کرنے والے۔ حلال کہتا ہے حلال مانتے ہیں، حرام کہتا ہے حرام مانتے ہیں، صبح کہتا ہے صبح مانتے ہیں، شام کہتا ہے تو شام مانتے ہیں۔ تو فرمایا وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ، وہ سارے کے سارے ظالم تھے۔ کیوں؟ دعویٰ تو ایک نے کیا تھا، انا ربکم الاعلی، دعویٰ تو ایک نے کیا، سارے ظالم ہیں، سارے ظالم ہیں، ساروں کو غرق کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے حامی تھے، مددگار تھے۔ اب مسئلہ طاغوت سمجھ لیجئے، میں اپنے موضوع سے آگے چلتا ہوں کہ حامی اور مددگار وہ جو طاغوت کا، کافروں کا ہوگا، جس نے حامی کا بھی کفر کیا، اس کا ایمان صحیح ہے، اس کا ایمان ایسا ایمان ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، ایسا ہلکا یہ تھاما ہوا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اس چیز کو آپ تھوڑا سا ذہن نشین کر لیں۔ اگر اس کو ایک اور مثال سے آپ کے سامنے بیان کر دوں، اصحاب صف کا قصہ اللہ نے بیان کیا، سورۃ اعراف 21واں رکوع ہے، آسان حوالہ، سورۃ اعراف 21واں رکوع آپ کھول لیں۔ اللہ نے فرمایا اس بستی کا حال ان کے سامنے بیان کر دیں۔ کیا کرتی ہے وہ بستی؟ فرمایا اس بستی کے لوگوں کو ہم نے منع کیا تھا ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی، آزمائش ان کے اوپر کی، بنی اسرائیل کا گروہ ہے، ان کو ہم نے منع کر دیا ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی۔ انہوں نے کیا کیا؟
اس حکم کے آنے کے بعد 3 گروہ بن گئے. کتنے گروہ؟ 3 گروہ. ایک گروہ وہ تھا جو مچھلی پکڑ رہا تھا. بالکل ذہنوں کو ہلکا رکھیں، سمجھنے کی کوشش. ایک گروہ تھا جو مچھلی پکڑ رہا تھا. دوسرا گروہ وہ تھا جو ان کو منع کر رہا تھا، دیکھو اللہ نے منع کیا، یہ مچھلی نہ پکڑو. تیسرا بھی گروہ تھا، وہ کون سا تھا؟ وہ گروہ مچھلی پکڑنے کو عذاب سمجھتا ہے. تیسرا گروہ مچھلی پکڑنے کو عذاب سمجھتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے ان لوگوں کو جو منع کر رہے ہیں تم انہیں کیوں روک رہے ہو جب اللہ کا ان کے اوپر عذاب آئے گا. انہیں منع نہ کرو، جو کرتے ہیں کرنے دو، کسی کو چھیڑو نہیں اور اپنا مسلک چھوڑو نہیں. یہ بات. وہ تیسرا گروہ تھا جو روکنے والوں کو منع کر رہا تھا کہ تم انہیں کیوں روک رہے ہو جب ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہے. یعنی کہ یہ خود مچھلی نہیں پکڑ رہا ہے، مچھلی پکڑنے کو اللہ کا عذاب سمجھ رہا ہے. اللہ نے کتنے گروہ ہلاک کیے؟ 2. فرمایا ان دونوں کو ہم نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کو روکنے ہی نہیں دیتا، خود بھی نہیں پکڑ رہا ہے لیکن روکنے بھی نہیں دے رہا ہے. یہ ان کا حامی ہے. ان کو کچھ نہ کہیں، کوئی بات ان کے لیے نہ بولیں. اگر یہ غلط ہوں گے اللہ خود ہی پکڑ لے گا، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ یہ گروہ بھی اللہ نے کیا بنا دیا؟ بندر بنا دیا. تھوڑا سا آپ اس مسئلے کے اوپر بھی غور کریں. یہ لوگ ہیلا پیش کرتے ہیں. ہیلوں کی بڑی دنیا ہے آج ہمارے معاشرے میں، بہت ہیلے ہیں. ہیلوں کی دنیا کیا ہے؟ ہم کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو وہاں اپٹن ہو رہا تھا، مہندی ہو رہی تھی، مائیوں ہو رہا تھا، کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے تو ویڈیو تو نہیں بنوائی. وہ جو ہم نکاح میں گئے تھے وہاں ہم ہاتھ اٹھا کے تو نہیں ہم نے دعا کی، لوگ کر رہے تھے، ہم تو ادھر سائڈ پہ نکل آئے تھے. اچھا، جب وفات ہو گئی، وفات کے اندر ہم دعا استغفار تو نہیں کرنے گئے تھے، تعزیت کرنے گئے تھے. ان کے ساتھ بس اظہار افسوس کے لیے گئے تھے. وہاں گئے تھے، وہ ہمارے رشتہ دار. دیکھیں نا جی، اللہ نے قطع تعلقی سے منع کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہی. لیکن اب آپ اس اصحاب صف میں دیکھیں کہ اس میں کیا تھا. اس میں یہ تھا کہ ہفتے کے دن اللہ نے منع کیا مچھلی نہیں پکڑنی. کس دن؟ ہفتے کے دن. ہفتے والے دن کسی ایک شخص نے بھی مچھلی نہیں پکڑی. کب پکڑی؟ اتوار والے دن. اتوار کو منع نہیں کیا اللہ نے، لیکن پکڑی اس نے اتوار کو. اللہ نے پھر بھی اس کو ذلیل بندر بنایا، لیکن پکڑی اس نے ہیلے سے. وہ کیسے؟ ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کے اوپر آتی تھیں، باقی دن اللہ کہتا ہے جب ہفتہ نہیں ہوتا تھا پانی کے اوپر نہیں آتی تھیں. اس نے ہیلا کیا، ہفتے کے دن آئیں گی، گڑھے کھودے، نالیاں بنائی اور پیچھے حوض بنا دیے. مچھلیاں ہفتے کے دن اوپر آتی تھیں، ان تالابوں کے اندر پھنس جاتی تھیں، پھر واپس جب پانی اترتا وہ اس میں پھنسی رہتی. اتوار کے دن وہ پکڑتے، ہاتھ نہیں لگایا انہوں نے. ہفتے کے دن مچھلی کو ہاتھ نہیں لگایا، اتوار کے دن پکڑا. تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ صحیح ہے. فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ. ایسے نہیں پکڑا، سمجھ رہے؟ ایسے نہیں پکڑا، ایسے پکڑ لیا. بالکل ہاتھ پکڑ کے نہیں روکا، سائڈ پہ کر دیا. وہ پکڑ لیا. ہفتے کے دن نہیں پکڑا، اتوار کو پکڑا. در حقیقت اللہ نے یہ کیا مانا؟ ہفتے کے دن پکڑنا مانا. کیوں روکا؟ ہفتے کو تھا، پھر ہفتے کو ہیلے کے تحت وہ پکڑی گئیں اور ان کو اللہ نے ذلیل خوار بندر بنا. وہ خوش اس بات سے تھے ہم نے تو ہفتے کو ہاتھ ہی نہیں لگایا مچھلی کو. ان کے علماء بھی ہوں گے جو یہ راستہ دکھاتے ہیں، جیسے آج سود کے راستے دکھا رہے ہیں. یہ سود تھوڑی ہے، یہ تو ہم نے کاروبار کیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اس گروہ کو بچا لیا جو روکنے والا تھا، باقی دوسرے گروہوں کو ہم نے کہا کہ وہ ذلیل و خوار بندر بن جائیں. 3 دن گزرنے تھے، اللہ کا جو عذاب آیا جن لوگوں کے اوپر جن کو بندر بنایا سب کے سب ہلاک ہو گئے. دیکھیں، ایک شخص خود کفر نہیں کرتا. اس کو ایک مثال سے اور سمجھا دیتا ہوں. مسئلہ طاغوت سمجھ لیں، کیونکہ جو مولوی نے روشنی چھین لی ہے نا، وہ روشنی واپس آئے گی اللہ کی کتاب سے.
اللہ کی کتاب سے جڑنے سے وہ روشنی واپس آئے گی، اور وہ جو گمراہی کا اندھیرا تھا وہ سب ختم ہو جائے گا، گمراہیوں کے بادل تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے، صاف آسمان نظر آئے گا، بالکل روشنی ہوگی۔ فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ یہ بات کتاب میں نازل کر چکا ہے، ان اذا سمعتم بآیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، کہ اگر کسی محفل کے اندر اللہ کی آیات کا مذاق کیا جا رہا ہے، اس محفل کا تذکرہ اس کے سامنے ہو رہا ہے جس محفل میں مذاق ہو رہا ہے اللہ کی آیات کا، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اس آیات کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق ہو رہا ہے، فرمایا فَلَا تَقْعُدْ مَعَهُمْ، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اب یہ جو شخص ہے یہ کفر نہیں کر رہا ہے، اس نے زبان سے کوئی الفاظ ادا نہیں کیے، اب ان کے ساتھ جو آیات کا مذاق لوگ بنا رہے تھے اس نے بھی دو باتیں ان کے ساتھ نہیں کی، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ گیا، اس مجلس میں بیٹھ گیا۔ فرمایا فلا تقعد معہم، اس لفظ لا کو جس کو فا کے ساتھ لگایا اللہ نے، فلا، ہرگز نہ بیٹھنا ان کے ساتھ، یہ بیٹھ گیا۔ اس کے لیے اللہ نے کیا حکم دیا؟ فرمایا حتی یغوص فی حدیث غیری، اس وقت بیٹھ سکتا تھا جب یہ کفر نہ کر رہے ہوں، اس وقت ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتا تھا جب یہ آیات کا مذاق نہ اڑا رہے ہوں، لیکن محفل تھی آیات کا مذاق بنانے والی، محفل تھی اللہ کی آیات کا کفر کرنے والی، اس شخص نے کفر نہیں کیا، یہ صرف ان میں بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا انکم اذا مثلہم، یہ انہی کی طرح ہے، نہیں کیا اس نے کفر، اس نے کوئی جملہ نہیں بولا، اس نے اللہ کی آیات کا مذاق نہیں بنایا، لیکن ان میں بیٹھا ہوا ہے، بیٹھنے والے کو اللہ نے کہا یہ انہی میں سے ہے۔ اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ جو کافر ہوں گے نا ان کا درجہ جو جہنم کے اندر ہے، اس کا درجہ اس سے بھی نیچے آئے گا، منافقین کے درجے میں۔ فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ کافروں، وہ جو کفر کر رہے تھے ان کافروں کو بھی، جو مذاق بنا رہے تھے انہیں بھی، یہ منافق بن کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس پہ فتویٰ کون سا لگا؟ نفاق کا، نفاق کا درجہ کفر سے بھی نیچے، فرمایا ان کو جہنم کے اندر اللہ جمع کر دے۔ لیکن اہل ایمان کے گروہ کے اندر اب اس بات کو بھی تھوڑی سی روشنی ڈالنی پڑے گی، اولیاء اللہ کون ہیں اور ان کے دشمن کون ہیں، تھوڑا سا اس بات کو سمجھ لیں۔ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں یہ اولیاء اللہ وہ ہیں جو 40 سال کی ڈوبی کشتی باہر نکال دیتے ہیں، پہلے خود کشتی ڈبو دیتے ہیں، پھر 40 سال کے بعد باہر نکالتے ہیں، اندر سارے لوگ زندہ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی یہ ولی ہیں۔ معیار کیا ہے ولایت کا؟ جو 40 سال کی ڈوبی کشتی باہر نکال دے۔ شمس تبریز کوئی اس کو گوشت کا ٹکڑا نہ بھون کے جب دیا کسی نے تو اس نے جو اوپر کیا، سورج سوا نیزے پہ آیا، گوشت بھن گیا، اس کا قیمہ بن گیا اور وہ سالن بن کے اس کے ہاتھ میں، اور وہ کھا رہے ہیں۔ یہ ہیں جی پہنچے ہوئے، یہ اولیاء اللہ ہیں۔ کیا معیار ہے؟ اولیاء اللہ وہ ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اولیاء اللہ وہ ہیں جو اپنے معاملات میں اس طرح تصرف کرتے ہیں وہ الہی معاملات ہوں، وہ اللہ کے اختیارات ہوں۔ اور پھر اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی نظر لوح محفوظ میں لگی ہوتی ہے، وہ وہاں سے دیکھ کے معاملہ بیان کر۔ ایک عورت آئی عبد القادر جیلانی کے پاس، آ کے کہنے لگی میرے ہاں بیٹا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے آسمان میں دیکھا اور کہا لوح محفوظ میں نہیں لکھا ہوا۔ تو انہوں نے بولا اگر وہاں لکھا ہوتا تو میں ضرور آپ کے پاس آتی، وہاں لکھا ہوتا تو مجھے مل جاتا۔ تو اس نے دیکھا، ہوا میں ایسے انگلی چلائی، ہاتھ چلایا گویا کچھ لکھ رہے ہوں، تو انہوں نے کہا لکھا تو نہیں ہوا تھا، میں نے لکھ دیا ہے۔ یہ اولیاء اللہ ہے۔ یہ معیار دیکھیں نا اولیاء اللہ کا، اسے اولیاء جو ننگا ہو جائیں، جو سارے کپڑے اتار دیں، جس کے مونچھوں کے بال اس کے منہ میں آ جائیں، یہ پہنچا ہوا ہے، یہ بزرگ ہے، ولی ہے۔ حالانکہ قرآن اولیاء اللہ کسے کہتا ہے اس کو دیکھیں۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے اولیاء وہ ہیں جن کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فرمایا الذین
الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان لے کر آئیں اللہ پر اور تقوی اختیار کریں، ڈریں اللہ سے، ایسے دعوے نہ کریں وہ الوہیت کے دعوے ہوں، ایسی لوگوں کے سامنے وہ باتیں نہ کرنے والے ہوں گے جو دعوے اور جو تصرفات اور جو اختیارات اللہ کے ہوں۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ لوگ ہیں اولیاء اللہ جن کے لیے بشارت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آگے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کے کلمات کو تبدیل نہیں کرتے، یہ اللہ کے کلمات کو احکامات کو بدلتے نہیں ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں۔ یہاں اولیاء اللہ وہ ہیں کہ شریعت ان کا گھوڑا ہے، رخ جہاں چاہتے ہیں موڑ لیتے، شریعت ان کا گھوڑا ہے، رخ جہاں شریعت کا رخ موڑ لیتے ہیں، شریعت ان کے اختیار میں ہے، جو چیز چاہیں حلال کر لیں، جو چیز چاہیں حرام کر لیں، شریعت ان کا گھوڑا ہے، یہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، جو اللہ کے کلمات کو تبدیل نہ کریں، ایمان لے کر آئیں، تقوی اختیار کریں، یہی اولیاء اللہ ہیں۔ آپ یہ دیکھیں اولیاء اللہ کے دشمن کون ہیں، اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہوگا۔ آج ہم یہ کہیں ہم اس کسی دعوے کو نہیں مانتے، یہ جو ربوبیت کے دعوے ہیں، یہ جو اللہ کے تصرفات ہیں، یہ اللہ کے اختیارات بندوں میں بیان کیے جا رہے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ لوگ کہتے ہیں اولیاء کے گستاخ ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ انبیاء کے گستاخ ہیں، یہ اولیاء اللہ کے دشمن ہیں یہ لوگ۔ اب سمجھنا اس بات کو پڑے گا کہ اولیاء اللہ کے دشمن کون ہیں۔ جو لوگ ان کو ایسا مقام دے دیں جو مقام ان کے لائق نہ ہو، انہیں بشریت سے نکالیں، ابدیت سے ان کو نکالیں، اللہ والا مقام دے دیں، یہ اولیاء اللہ کے دشمن ہیں۔ پھر جب یہ لوگ مر جائیں ان کی قبروں کو پختہ کریں، یہ اولیاء اللہ کے دشمن ہیں۔ پھر ان کے مجاور بن کے بیٹھ جائیں، یہ اولیاء اللہ کے دشمن ہیں۔ پھر اولیاء اللہ کے دشمن وہ لوگ ہیں جو ان کی قبروں سے وابستہ ہوئے، پکارے لگائیں، نیازیں کی، چڑھاوے چڑھائے، یہ اولیاء اللہ کے دشمن ہیں۔ کیوں جی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء اللہ نہیں ہیں؟ قبروں کو پختہ کیا، ان کی قبروں کے مجاور بن گئے، ان کے ساتھ وہ تعلق جوڑا جو اللہ کے ساتھ تھا، یہ اولیاء اللہ کے دشمن ہیں، ماننے والے نہیں۔ یہ اولیاء اللہ کے دشمن ہیں، ان کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اور یہ جب ان کی قبروں کے ساتھ وابستہ ہو گئے، ان کے نام کی پکاریں لگائی، ان کے نام کی نظر و نیاز، سبیل ان کے نام کی، کھانے کے دسترخوان ان کے نام پہ، یہ کیا کیا؟ اللہ کی صفات میں ان کو شامل کر دیا۔ اور اولیاء اللہ کے دشمن ہم، یہ روشنی لے لی ہے طاغوت نے، کردار طاغوت ان کے اوپر چھایا، حقیقت ان سے لے لی اور گمراہی اور غلط اور باطل نظریات ان کو تھمائے تھے۔ اب فرق نہیں پتہ چلتا۔ اللہ نے فرمایا تھا اموات غیر احیاء، مردہ ہیں زندہ نہیں۔ طاغوت کا کردار جب ان کے اوپر چھایا، کہنے لگے احیاء غیر اموات، زندہ ہیں مردہ نہیں ہیں۔ الٹا ہو گیا مسئلہ الٹا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں، یہ کہتے نہیں زندہ ہیں مردہ نہیں ہیں، مسئلہ الٹ ہو گیا۔ یہ کب ہوا؟ جب آیات کا کفر ہو گیا اور طاغوت نے وہ مسئلہ چھین لیا، تب اس کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیں جب طاغوت کے رد کی بات بارہا درس میں کی جاتی ہے تو پھر غیر شعوری رد طاغوت کو شعوری رد طاغوت منوایا جاتا ہے۔ کیا؟ قرآن نے کہا طاغوت کا رد کریں، قرآن نے کہا طاغوت کا کفر کریں، ایمان مل جائے گا اور صحیح کڑا اور مضبوط کڑا ہاتھ میں تھم جائے گا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم شیعہ کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے، یہ طاغوت کا کفر ہو رہا ہے، ہم شیعہ کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے۔ اب پوچھو انجینئر محمد علی مرزا، یہ صحیح ہے، وہاں شیعہ کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ افراط و تفریط دیکھیں، شیعہ کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے، لیکن انجینئر محمد علی مرزا یہ صحیح ہے جس نے شیعت کی ساری بنیادیں فراہم کر دی۔ یہ فرق کیسے پتہ چلے گا؟
کردار طاغوت چھا گیا، قرآن سے دوری ہوئی، کردار طاغوت ان پہ چھا گیا۔ تو آپ دیکھیں نا رد طاغوت کیسے ہو رہے ہیں۔ ہم شیعوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ طاغوت کا رد ہو رہا ہے، غیر شعوری طاغوت کا رد۔ میں آپ کو تھوڑی مثالیں آپ کے سامنے ہم شیعہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، امام کعبہ کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ مسئلے کو تھوڑا سمجھیں۔ خالص شیعوں کا عقیدہ کیا؟ عرض اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیش ہوتے ہیں۔ عرض اعمال کا عقیدہ خالص شیعوں کا عقیدہ، ان کا بنایا، ان کا گھڑا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعمال پیش ہوتے ہیں۔ ہمارا درود نبی علیہ السلام سنتے ہیں، شیعہ کے پیچھے نماز نہیں، امام کعبہ کے پیچھے نماز ہے، وہ بھی اسی عقیدے کا قائل ہے، وہ بھی اسی عقیدے کو مانتا ہے۔ اس کا بھی نظریہ اور عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی ہمارا درود و سلام سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس سلام کیا جائے اسے سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ شیعہ کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی، امام کعبہ کے پیچھے ہو رہی ہے، یہ غیر شعوری رد طاغوت ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں، کہتے ہیں ہم مزاروں پہ نہیں جاتے، اچھی بات ہے، ہم درباروں پہ نہیں جاتے، نیاز نہیں کھاتے، لیکن ان سب کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے ہیں جو مزار جنہوں نے بنا رکھے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ مزار پہ جاتے ہوں، یہ مزاروں کے متولی بنے ہوئے ہیں، یہ مزاروں کے مجاور بنے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ غیر شعوری رد طاغوت ہے۔ یہ سمجھایا ان لوگوں کو جا رہا ہے جنہیں 50 سال جماعت میں، جنہیں 20 سال جماعت میں ہو گئے۔ یہ ان لوگوں کے سامنے بات کھولی جا رہی ہے جن کو جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ہم عثمانی صاحب کے ڈرائیور رہے ہیں۔ دیکھیں نا ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ جنت اللہ دے دے گا، ڈاکٹر کی آپ ہو رہے ہیں ڈرائیور، چلے صحیح ہے، ان کے ساتھ جنت۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے فاطمہ عمل کرو، کل میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، کسی کام نہیں آ سکتا۔ دنیا میں کچھ چاہیے، کوئی مال چاہیے لے لو۔ اللہ کے نبی نے ایک ایک چچا کو بلایا، ایک ایک قبیلے والوں کو بلایا، کل میں کسی کام نہیں آ سکتا تمہارے، عمل کرو۔ اور سب سے بہترین عمل اعمال صالحہ کی فہرست کے اندر اللہ پہ خالص ایمان لے کر آنا، طاغوت کا رد کرنا۔ آپ یہ دیکھیں جب طاغوت ہاتھ سے روشنی چھین لے، طاغوت کا کردار آ جائے، پھر روشنی جب نہ رہے، ہاتھ میں عقیدے کا پتہ نہ ہو کہ ہم نے معاملہ کہاں پہ صحیح پایا اور کہاں غلط پایا۔ جس کو سنا ہر کسی کو صحیح پایا، اس کو سنا وہ بھی صحیح کہتا ہے، انجینئر کو سنا وہ بھی صحیح کہتا ہے، طارق مسعود کو سنا وہ بھی صحیح کہتا ہے، ذاکر نائک کو سنا یہ بھی صحیح کہتا ہے، فرحت ہاشمی کو سنا یہ بھی صحیح۔ اس میں کیا غلط ہے؟ یہ فرحت ہاشمی میں کیا بات غلط ہے جی؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ دیکھیں آپ اس مسئلے کو دوبارہ سے ذہن نشین کریں۔ ایک شخص جس نے اگر خود کوئی کفر نہیں کیا لیکن کافروں کا حامی ہے، اس مسلک کا حامی ہے، اس مسلک اہل حدیث کی وہ حامی ہے، اس کی اشاعت کرنے والی، تو کیا ہوگا؟ بخشی جائے گی۔ اس کے پیچھے اس کی باتوں کے اندر اس کی دعوت کو قبول کیا جائے گا۔ دیکھو اگر اس نے خود کفر نہیں کیا، وہ مسلک میں ہے، یہ سب سے بڑا شرک یہی ہے۔ فرمایا من الذین فرقوا، ان لوگوں کی طرح مشرک نہ ہو جانا جن لوگوں نے اپنے دین کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، اپنے دین کو گروہ گروہ کر لیا، یہ ان مسلکوں کے علمبردار بنے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ کتنا مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ اتنی دیر سے اس لیے بیان کی جا رہی ہے، وہ ان سارے معاملات کی عکاسی کرے گی جو آیت میں نے سورۃ نساء کی آپ کے سامنے پڑھی۔ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آپ نے پیغمبر ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن لوگوں کو کتاب دی گئی۔ فرمایا جن لوگوں کو کتاب دی گئی، فرمایا وہ کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون بالجبت، وہ ایمان لے کر آتے ہیں بتوں کے اوپر، وہ ایمان لے کر آتے ہیں بتوں کے اوپر۔ دیکھیں ہر وہ چیز بت ہے، ایک اصطلاح کے مطابق حدیث کی جو صحیح حدیث موطا امام مالک سے، ہر وہ چیز بت ہے جو پوجی جا رہی ہے، ہر پوجے جانے والی چیز بت ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں اس کے حساب سے فرمایا وہ بتوں پہ ایمان رکھتے ہیں اور طاغوتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان سے۔ تو آپ اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ فرمایا اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی، اور وہ جب اللہ کی لعنت پڑ جائے کوئی ان کا حامی اور کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔